بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اللہ تبارک و تعالی اب یہاں سے کافروں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ کافر اور یہ کافر کیسے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں کی مثال كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، اور یہ لوگ گونگے، بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو فہم لا یعقلون، تو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر ایسے ہیں جیسے ان لوگوں کو پکارا جائے تو وہ لوگ کان تو رکھتے ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ پکارا ہی نہیں جا رہا ہے نا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر اس آیت کی کئی تفسیر بیان کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار و مشرکین کو جب دعوت و تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بتاتے تھے، سناتے تھے، تو وہ لوگ اس چیز کو سنتے نہیں تھے اور نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نہیں اس کا جواب دیتے تھے۔ تو اس کی مثال، ان کافروں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چرواہے کو کسی میدان میں، کسی جنگل میں چرا رہا ہو، اور وہ چرواہا اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو چلا رہا ہو، مویشیوں کو آواز دے رہا ہو، لیکن وہ مویشی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہو کہ ہمارا مالک، ہمارا چرانے والا انسان، وہ چرواہا کیا بول رہا ہے، وہ جانور کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کافر بھی ہے کہ کافر کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دین کی طرف بلاتے تھے، لیکن ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا، کان رکھتے تھے پھر بھی ان کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہے نا، کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے، ان کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، ہے نا۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ چرواہا اپنے جانوروں کو چلائے، پکارے، لیکن وہ چرواہا وہ جانور سمجھ نہیں پا رہا کہ ہمارا چرانے والا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہوئی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مفسرین کرام نے اس آیت کی دوسری تفسیر بیان فرمائی کہ کفار و مشرکین اپنے باطل معبودوں کو جو پکارتے تھے، تو ان کا باطل معبودوں کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنے بت کو پکارے، لیکن اس کا بت سمجھ میں نہیں لیکن اس کے بت کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ ہمارا پکارنے والا جو پکار رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری تفسیر کیا میں بتایا کہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار و مشرکین اپنے باطل معبودوں کو جو پکارتے ہیں نا، تو ان کا پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان آدھی رات کو چلا رہا ہو اور اس کی آواز گونج رہی ہو، ہے نا، صرف آواز گونج رہی ہو لیکن کوئی سن نہیں رہا ہو۔ تو یہ کفار و مشرکین ایسے ہی تھے جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پکارتے تھے لیکن اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا تھا، ہے نا۔ چلیے،
اسی وجہ سے میرا آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب پریشان ہو جاتے تھے کہ کفار مشرکین کو جو ہم دعوت دے رہے ہیں لیکن پھر بھی دعوت دینے کے بعد یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھا دے، بتلانا آپ کا کام ہے، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے، آپ اپنا کام کیجئے، راستہ بتا دیجئے، ہدایت کا راستہ دکھلا دیجئے، بس بات ختم۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، وہ کفار و مشرکین جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکارتے ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سن نہیں رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، ان کفار و مشرکین کو کیا کہا؟ بہرا کہا، گونگا کہا اور اندھا کہا۔ یعنی وہ انسان آنکھ رکھنے کے باوجود وہ انسان اندھا ہے، کان رکھنے کے باوجود وہ انسان بہرا ہے، زبان رکھنے کے باوجود وہ انسان گونگا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ زبان، انسان جس کے پاس بولنے کی قوت ہو، سننے کی قوت ہو، اور جس کے پاس دیکھنے کی قوت ہو، صرف اسی کو، جس کے پاس دیکھنے کی قوت نہ ہو، ہے نا، جس کے پاس بولنے کی قوت نہ ہو، جس کے پاس سننے کی قوت نہ ہو، صرف ہم اسی کو اندھا، گونگا، بہرا نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گونگا بہرا ہے، اندھا وہ انسان ہے جو آنکھ تو ہے جس کے پاس، لیکن وہ انسان ہدایت کے راستے کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ آنکھ تو ہے انسان، اس انسان کے پاس، لیکن حق بات کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ آنکھ تو ہے اس انسان کے پاس، لیکن حق بات کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کان تو اس انسان کے پاس ہے، لیکن وہ انسان حق بات کو سن نہیں رہا ہے۔ زبان اس انسان کے پاس تو ہے، لیکن حق بات بول نہیں رہا ہے، تو وہ انسان گونگا، بہرا اور اندھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہمارے پاس آنکھ ہے، آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ حق بات کو دیکھے، اچھی بات کو دیکھے، اچھی چیز کو دیکھے۔ اور آنکھ ہے تو آنکھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہ دیا کہ ہم اچھی چیز کو دیکھیں۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اچھی چیز کو سنیں۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اس لیے دیا کہ ہم اچھی بات بولیں۔ لیکن زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم حق بات نہ بول رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ انسان کیا ہے؟ گونگا، بہرا اور اندھا ہے۔ کہ کفار و مشرکین کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح طور پر بتا دیا، لیکن پھر بھی اس انسان کو حق بات نہیں دکھائی دے رہی، حق بات نہیں سن رہا، حق بات نہیں بول رہا، تو قرآن ویسے انسان کو گونگا، بہرا اور اندھا کہہ رہا ہے۔ فہم لا یعقلون، تو یہ لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اب اے لوگو، اے ایمان والو ہوشیار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یا ایھا الناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا۔ اگر الناس کہتا تو اس سے ہر انسان مراد ہوتا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والا جو ہوگا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے یہاں پر فرما رہا ہے۔ چلیے، اب ایمان والا جو ہوگا اسی کو، تمام انسانوں میں جو ایمان والے ہوں گے نا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے یہاں پر فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ آگے کیا فرما رہا ہے؟ کولو من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے نا، اس میں سے پاکیزہ رزق میں کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں دی ہیں، لیکن کھانے کی بات آئے
تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو ہم نے تم کو دی ہے نا اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ چیز کو کھاؤ. اگر تم پاکیزہ چیز کو کھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، اگر پاکیزہ چیز نہیں کھاتے ہو تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیز کھاؤ. اس سے پتہ کیا چلا کہ تم جو ہے نا ناپاک چیز مت کھاؤ. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز، حرام اور مکروہ کہا اس چیز کو مت کھاؤ. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو مت کھاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت ساری چیزیں دی، بہت ساری چیزیں دی، لیکن کھانے کی بات آ جائے تو تم اس میں سے جو پاکیزہ چیز ہے جس کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کھانے کو، اس چیز کو اگر تم کھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہوگا. جیسے شراب کو لے لیجیے آپ، شراب کیا ہے؟ پینے کی چیز ہے نا، لیکن شراب پیتا ہے لوگ، لیکن وہ شراب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. اب یہ چیز اگرچہ لوگ پیتا ہے اور پینے کی چیز ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا، تو اب اگر اس کو ہم پیتے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، راضی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جانور ہے نا، جانور کیا ہے؟ جانور جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے نا، اس جانور میں جیسے کھسی کو لے لیجیے آپ، ہے نا، کھسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے. لیکن اب کچھ لوگ کھسی بھی کھاتے ہیں نا، تو جس کھسی کے کیا بولتے ہیں نا، اتری پچونی جس کو بولتے ہیں، آنت وغیرہ ہے نا، اس میں سے بھی جس چیز کو شریعت مطہرہ نے مکروہ قرار دیا ہے نا، جیسے پچونی ہے، کیا کیا ہے، یہ سب چیز جو چیز کو شریعت مطہرہ نے مکروہ قرار دیا ہے اس چیز کو لوگ کھاتے ہیں، تو یہ تو پاکیزہ چیز نہیں نہ ہوا، یہ تو پاکیزہ نہیں ہوا، حالانکہ لوگ اس کو بھی کھاتے ہیں. تو ہر کھانے والی چیز یہ کھا لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو اس بات میں ہے کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو مت کھائے، اور جس کو کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کھائے، یہ کامیابی کی دلیل ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو اس آیت سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو پاکیزہ چیز ہے نا اس میں سے کھاؤ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو حلال کیا ہے نا، تو جانور حلال کیا ہے، اور اس میں سے جو چیز کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا یا مکروہ قرار دیا ہے نا، اس چیز کو کھانے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اے ایمان والو. اب ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب میں بتایا تھا نا، ایمان والا، جو ایمان والا نہیں ہے جیسے کہ چمار وغیرہ جو ہے، دوم دساد وغیرہ بھی جو ہے اس چیز کو کھا لیتے ہیں، بلکہ باہر چلے جائیے آپ ہے نا، تو اس کو جو ہے نا کیلو پر بھی لوگ بیچتے ہیں، کیلو پر بھی بیچتے ہیں، کیونکہ لوگ کھاتے ہیں، جو نچلی ذات کے لوگ ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں اس چیز کو، ہے نا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والا کہہ کر کے مخاطب کر دیا کہ تم اگر مومن ہو، ایمان والے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ساری چیزیں دی ہیں نا اس میں سے تم پاکیزہ چیز کھاؤ. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے، اور جب کھا لو تو یہ کھانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. تو میں نے بتایا تھا نا، جب نعمت ملے نا تو اس کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ وہی فرما رہا ہے کہ تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور کھانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو. بھائی آپ مجھے یہ قلم دیں گے تو ظاہر سی بات ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے نا. آپ مجھے کوئی چیز گفٹ کریں گے تو ہم شکریہ ادا کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری چیز دی تو کیا ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ جب آپ ایک انسان قلم دے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے اتنی پاکیزہ چیز ہمیں دیا ہے کھانے کو، تو یقیناً ہر ایمان والوں کا، ہر مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ کھانا کھا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرے. اب شکریہ ادا کس طریقے سے کرے؟ دعا پڑھے، دعا کرے. دعا پڑھنے میں دعا پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. چلیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، مطلب اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اور تم مومن ہو تو تم اللہ کے پاکیزہ کردہ چیزوں کو کھاؤ، پاک کردہ چیزوں کو کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو. اگر تم
ایمان والے ہو، ٹھیک ہے نا، اگر تم مومن ہو۔ چلیے آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث پاک دیکھ لیں، چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے، دیکھیں آپ، انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، والدم، اور خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر یعنی سور کے گوشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا، اس چیز کو، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ 4 چیزوں کا ذکر کیا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تم پر 4 چیزیں حرام کیا ہے، ایک مردار، دوسرا خون، تیسرا سور کا گوشت، چوتھا وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو تو وہ تم پر کیا حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو شخص مجبور ہو جائے، اب اضطرار کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے فرما رہا ہے۔ اضطرار کس کو کہتے ہیں؟ اضطرار کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں آپ، اضطرار کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ہے نا، یا ایسی پریشانی میں مبتلا ہو، ایسی جگہ انسان ہو جہاں پر نہ پینے کی کوئی چیز ہو، نہ کھانے کی کوئی چیز ہو، اور دور دور تک نہ ہو، اور ایسی صورت میں آپ کو یقین ہو کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے، اور اس ایسی صورت میں آپ کے پاس اگر شراب ہو، مردار جانور ہو، ہے نا، یا پھر مردار کوئی چیز ہو، یا خون ہو، اگر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ تمہارے اوپر جان کو بچانا فرض ہے۔ اب جان انسان بچائے تو کیسے بچائے؟ پانی تو ہے نہیں، کھانے کی کوئی چیز تو ہے نہیں، اور یہ خون ہے یا شراب ہمارے پاس ہے، لیکن یہ شراب اور خون تو حرام ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اضطرار کی حالت میں اگر کوئی انسان پہنچ جائے تو انسان کے اوپر حرام چیز کو کھا کر کے اپنی جان کو بچانا فرض ہے۔ حرام چیز کو کھا کر کے اپنی جان کو بچانا فرض ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس شراب ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے، لیکن ایسی صورت، ایسی حالت میں ہے کہ اگر ہم اس شراب کو نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے، کیونکہ پانی تو ہے نہیں کہ پانی پی کر کے پیاس بجھا لے، کھانا تو ہے نہیں کہ کھانا کھا کر کے ہم اپنی بھوک کو مٹا لیں، تو ایسی صورت میں شراب کو اتنا پینا فرض ہے کہ جتنا پی کر کے انسان اپنی جان کو بچا لے۔ یہ اضطرار کی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ 4 چیزیں اضطرار کی حالت میں موجود ہو تو ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز میں سے اتنا انسان کھا لے، اتنا کیا ہے؟ جائز ہے کہ اپنی جان کو انسان بچا سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی اللہ فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ غیر باغن، جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم اضطرار کی حالت میں ہیں، اضطرار سمجھ گئے نا، اضطرار کی حالت میں اگر ہم ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے پاس شراب ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم خوشی میں تو شراب نہیں پی رہے ہیں،
یا تو ایسا نہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حد قائم کیا ہے شراب کو حرام کیا ہے اور ہم اس کو حلال جان کر کے پی رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. ہم تو شراب تھوڑی دیر کے لیے اس لیے پی رہے ہیں کہ ہم اپنی جان کو بچا لیں. تو تھوڑی دیر کے لیے جو پی رہے ہیں تو وہ تو خوشی میں نہیں پی رہے نا، وہ تو اللہ کی نافرمانی کر کے تو نہیں پی رہے ہیں، وہ تو مجبوری میں نہ ہم پی رہے ہیں. تو مجبوری میں ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا فلا اثم علیہ، کہ اگر انسان اضطرار کی حالت میں اگر خون، شراب یا کوئی چیز پی لے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا نا، مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لے کر کے ہے نا ذبح کیا گیا، وہ انسان کے لیے حلال نہیں ہے. اب میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مردار کون ہے. مردار تو کئی ہوتے ہیں نا. مردار کی صورت کیا؟ آپ بولیں کہ بھائی مردار جو ہے نا، جو انسان جو چیز طبعی یعنی اپنے آپ سے مر جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مردار بولیں گے. فطری موت کوئی انسان مر جائے، طبعی موت کوئی انسان مر جائے تو اس کو مردار بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن شریعت میں مردار کس کو کہا ہے اس کو دیکھیں. مردار کی تعریف یہ ہے کہ ذبح کیے جانے والے جو جانور ہے بغیر ذبح کے اپنی طبعی موت مر گیا ہو، اس کو شریعت مطہرہ نے کیا کہا؟ مردار کہا ہے. جیسے بکری ہے نا، اگر مر جائے، خود سے مر جائے تو یہ طبعی موت ہوا، اور یہ کیا ہو گیا؟ اب ہمارے لیے حلال نہیں ہوا بلکہ حرام ہوا، کیونکہ یہ طبعی موت مرا. طبعی موت جو مرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مردار کہلاتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ مردار کو کھانا حلال نہیں ہے بلکہ اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے. دیکھیے قرآن مجید کے اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جو بھی مردار ہوگا، جو بھی جانور، جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ خشکی میں یعنی زمین پر رہنے والے جانور ہو یا پھر پانی سمندر میں رہنے والے جانور ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس آیت سے کیا پتا چلا کہ مردار ہے، طبعی موت مرا تو وہ کیا ہے؟ ہم پر حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا. لیکن سورہ مائدہ آیت نمبر 96 سے پتا چلتا ہے کہ جو مچھلی ہے نا، مچھلی یہ بھی تو ایک جانور ہے نا، جان والی چیز ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی تو مخلوق ہے نا. یہ مچھلی اگر طبعی حالت میں مر جائے، طبعی طور پر مر جائے تو وہ انسان پر حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حلال ہے. مچھلی کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی جانور میں بتا رہا ہوں، مچھلی کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ زمین پہ رہنے والے ہو، چاہے وہ پانی پر رہنے والے ہو، سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے اگر وہ مردار ہو تو. ٹھیک ہے. قرآن مقدس میں ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا. اس سے پتہ کیا چلا کہ مچھلی طبعی طور پر مر گئی، اپنے آپ سے مر گئی، پھر بھی کیا ہے؟ انسان کے لیے حلال ہے. باقی کوئی جانور کیا ہے؟ انسان کے لیے حلال نہیں ہے اگر وہ طبعی موت مرا ہو تو. دیکھیے مچھلی کے بارے میں کئی اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. امام احمد اور امام شافعی، دیکھیے مچھلی پانی میں رہتی ہے نا. پانی میں رہنے والے صرف مچھلی نہیں ہوتے، پانی میں رہنے والے ایک نہیں بلکہ لاکھوں ہزاروں کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جو پانی میں رہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی نا؟ پانی میں رہتے ہیں. تو کیا وہ سب جانور انسان کے لیے حلال ہے؟ ایسا نہیں ہے. امام احمد اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک کیا ہے؟ مچھلی ہو یا کوئی بھی سمندری جانور ہو، ہے نا، سب کے سب بغیر ذبح کے حلال ہے. یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جانور ہو، پانی میں رہنے والے کوئی بھی جانور ہو، ہے نا، اگر وہ فطری موت مرا، طبعی موت مر گیا تو یہ کیا انسان کے لیے حلال ہے. کون کہتے ہیں؟ امام احمد اور امام شافعی.
लेकिन इमाम मालिक अलैहि रहमा, 4 इमाम है ना भाई, 4 इमाम में से इमाम शाफई है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, इमाम आजम अबू हनीफा है। तो मैंने 2 इमाम के बारे में तो बता दिया, एक इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में बता दिया, एक इमाम शाफई के बारे में। इन दोनों का कहना यह है कि समुद्र के जितने भी जानवर है सब के सब क्या है, तबई मौत मर गए तो फिर भी क्या इंसान के लिए हलाल है, ठीक है। लेकिन इमाम मालिक अलैहि रहमा कहते हैं कि देखिए समुद्र में जितने भी जानवर रहते हैं ना, जितने भी मखलूक हैं अल्लाह के, उन तमाम जानवरों में से सिर्फ और सिर्फ खिंजीर मछली की जिन्स में से पानी में रहने वाले जो खिंजीर है, यानी सूअर जो है, पानी में रहने वाले जो सूअर है, सूअर की नस्ल से जो है ना, वो क्या हराम है। बाकी पानी में रहने वाले सूअर के अलावा जितने भी पानी में रहने वाले मखलूक है सब के सब क्या हलाल है। ये कौन कहते हैं? इमाम मालिक अलैहि रहमा। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम मानने वाले हैं, जिनके हम फॉलोवर हैं, इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि देखिए पानी में रहने वाले जितने भी जानवर है ना, उन जानवरों में से सिर्फ और सिर्फ मछली हलाल है, बाकी मछली के अलावा जितने भी मखलूक है सब के सब क्या हराम है। वजह क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि देखिए पानी में रहने वाले जो जानवर है मछली के अलावा जितने भी जानवर है ना, जितने भी जानवर है सब के सब क्या है? घिनौने हैं। क्या है? घिनौने हैं। और जो घिनौनी चीज है ना, इससे क्या होता है? ज़हन मुतनफ्फिर होता है, तबीयत में बिगाड़ पैदा होती है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में सूरह आराफ आयत नंबर 157 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, के और नापाक चीजें आप उन पर हराम करते हैं। यानी जो भी नापाक और खबीस चीजें जिससे तबीयत मुतनफ्फिर होती है वो चीज क्या इंसान पर हराम है। तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मछली के अलावा जितने भी जानवर है ना सब के सब क्या है? हराम है। सिर्फ और सिर्फ मछली क्या है? इंसान के लिए हलाल है। चलिए अच्छा एक हदीस देखिए, बहुत प्यारी हदीस, मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा। देखिए हजरत इब्न माजा की हदीस में बयान कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे लिए 2 मुर्दार और 2 खून ये हलाल है। कौन कौन? 2 मुर्दार और 2 खून इंसान के लिए हलाल है। 2 मुर्दार से मुराद कौन है? 2 मुर्दार से मुराद यानी एक मछली और एक टिड्डी, जो परिंदे की किस्म है। मछली और टिड्डी ये अगर फितरी मौत मर जाए, अपने आप से मछली और टिड्डी मर जाए तो इंसान के लिए क्या हलाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 खून से मुराद क्या है? एक कलेजी क्या होता है? खून का जमा हुआ होता है ना। एक कलेजी और एक तिल्ली, बोलते हैं ना तिल्ली, जो जानवर में क्या होता है? कलेजी भी होता है, तिल्ली भी होता है ना। तो तिल्ली और कलेजी ये दोनों खून होते हैं ना, तो तिल्ली और ये कलेजी ये दोनों क्या है? हलाल है। तो 2 खून से मुराद एक कलेजी और एक तिल्ली, और 2 मुर्दार से मुराद एक मछली और एक टिड्डी। उसी को फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया हमारे लिए 2 मुर्दार और 2 खून क्या हलाल किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आप, जो देखिए मछली ठीक है, अब तो हम जान गए ना, हम इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा के मानने वाले हैं। हमारे नजदीक क्या है? मछली अगर तबई तौर पर मर जाए तो हमारे लिए मछली हलाल है, ठीक है ना। फितरी मौत मर जाए तो हलाल है। लेकिन आप देखते होंगे मछली मर जाए और मरने के बाद एक मछली क्या होता है? पानी के अंदर रह जाती है, लेकिन कुछ मछली पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो जो तैरने लगती है ना, ये मछली इंसान के लिए हलाल नहीं है, इसलिए कि वो क्या हो जाती है? पानी में फूल जाती है ना। तो ये चीज क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक हलाल नहीं है, बल्कि क्या हराम है। देखिए आप, इमाम शाफी अलैहि रहमा के नजदीक क्या है कि अगर मछली तबई मौत मर जाए और फूल जाए, है ना, और पानी के ऊपर आ जाए, है ना, और उसमें बदबू भी आ जाए,
تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک کیا اس کا کھانا جائز ہے نا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دلیل یہ دیتے ہیں، امام ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو سمندر پھینک دے یا جس جانور سے پانی ختم ہو جائے اس کو کھا لو، اس کو کھا لو۔ یعنی سمندر اگر مچھلی سے پانی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کھا لینے کا حکم ہے، لیکن جو جانور پانی میں مر جائے، پانی میں مر کر کے اوپر آ جائے تو اس کو مت کھاؤ۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر پانی میں مچھلی مر جائے، مر کر کے پھول جائے، اور جو مچھلی پھول جاتی ہے نا پانی میں رہ کر کے، دیکھتے ہوں گے نا انسان بھی پانی پر تیرتا ہے کہ نہیں تیرتا ہے؟ جو انسان زندہ رہتا ہے تو پانی میں جیسے آتا ہے تو پانی اپنے پانی نیچے کر، وہ انسان ڈائریکٹ پانی کے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن وہی انسان، وہی مرا ہوا انسان جب پانی میں پھول جاتا ہے نا تو پانی کے اوپر تیرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے مچھلی اگر زندہ ہے، اگر فطری موت مر جائے تو انسان کھا سکتا ہے، لیکن فطری موت مر جائے اور مرنے کے بعد پھول جائے اور پانی پر خود بخود تیرنے لگے، اب اس کو ہم سوچے کہ نکال میں لا کر کے گھر میں تل کر کے فرائی کر کے کھانا شروع کر دے، تو یہ انسان کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ کیا حرام ہے۔ چلیے اچھا، یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خون فرمایا نا کہ خون کیا انسان پر حرام ہے، خون انسان نہیں کھا سکتا۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو مطلقاً فرمایا ہے کہ خون کو تم نہیں کھا سکتے ہو، ہے نا، کیونکہ خون کیا حرام ہے۔ لیکن یہاں خون سے مراد کیا ہے؟ خون سے مراد یہاں پر تو مطلق کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خون تم پر حرام ہے، لیکن اس خون سے مراد خون جو مسفوح بہنے والا خون ہو، ہے نا، وہ انسان کے اوپر کیا حرام ہے۔ کیسے؟ جیسے دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دمن مسفوحہ کا لفظ ارشاد فرمایا، ہے نا، یعنی بہائے ہوئے خون یہ تم پر کیا حرام ہے۔ تو جو بہائے ہوئے خون ہوں گے نا وہ کیا ہے انسان کے اوپر حرام ہے، لیکن وہ خون جو بہایا ہوا خون نہ ہو، کسی گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ کھانا کیا ہے جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جیسے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے نا، یہ خون انسان کو پینا کیا حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کی گوشت بوٹی بوٹی کرنے لگتے ہیں نا تو دیکھتے ہوں گے اس میں بھی کچھ خون لگا رہتا ہے، اس خون کو کھانا یہ کیا ہے، کوئی دقت نہیں، جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دمن مسفوحہ ہے، یہاں تو سورہ بقرہ میں جو میں پڑھا رہا ہوں وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق کہا کہ جو بھی خون ہوگا وہ کیا ہوگا، حرام ہوگا، لیکن یہاں پر سورہ انعام میں 145 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ شروع کلاس میں تھے نا، پہلا جو کلاس ہوا تھا درس قرآن کا، اس میں بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر 4 طریقے سے ہوتی ہے، جس میں سے میں ایک چیز بتایا تھا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر جو ہے نا، یعنی قرآن کا ایکسپلین دوسرے قرآن کا ایکسپلین قرآن سے بھی ہوتا ہے، تو یہی ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عام کہہ دیا کہ خون حرام ہے۔ سورہ انعام میں 145 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خون حرام ہے جو دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون ہو۔ تو جو جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، ذبح کرتے وقت جو خون جاری رہتا ہے نا، وہ خون انسان پر حرام ہے، لیکن ذبح کرنے کے بعد جب گوشت کو بوٹی کرتے ہیں تو اس میں بھی کبھی کبھی خون لگا رہتا ہے، تو وہ خون کو کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ جگر جو ہوتا ہے نا اس میں بھی خون لگا رہتا ہے، تلی کا گوشت اور کیا نام ہے، تیل جو ہوتا ہے، کلیجی جو ہوتا ہے، یہ سب کیا خون تو ہے لیکن بہتا ہوا خون نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے، حلال ہے۔
چلیے اچھا یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو ہو گیا مردار خون کا اور سور کا گوشت. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ سور کا گوشت کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ تو نجیس العین ہے، اس کی تو کوئی باتیں نہیں کرنی، یہ حرام کا حرام ہے، نجیس العین ہے. اور ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی چیز کیا فرمایا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور حلال حرام ہے جو جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو تو وہ انسان پر کیا حرام ہے. دیکھیے اس آیت کی بھی دو تفسیر ہے. مجاہد نے اس آیت کا مطلب یہ کہا کہ دیکھیے اس آیت سے مراد وہ جانور ہے جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، وہ کیا ہے، حرام ہے. قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیے بغیر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ بھی کیا ہے، حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کے علاوہ دیگر کافروں نے جس جانور کو بتوں کے لیے ذبح کیا ہو اس سے وہ جانور مراد ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا جانور کو جا کر کے دیوتا کے اوپر چڑھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے چڑھایا جائے، کسی اور کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے نا، تو وہ کیا ہوگا، حرام ہو جائے گا، وہ حلال نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ اگر دیوی دیوتا پر جو جانور کو چڑھایا بھیٹ چڑھایا جاتا ہے نا، تو ایسی صورت میں اگر وہ گوشت لا کر کے دے دے تو وہ گوشت کھانا کیا انسان کے لیے حلال نہیں بلکہ کیا حرام ہے. اس کیوں حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جانور کو جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، یعنی بت کے نام پر ذبح کیا گیا، اسی لیے کیا وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے. چلیے اچھا اب دیکھیے جس کے بھی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو تو وہ کیا حرام ہے. کچھ لوگ جو ہے نا عیسائی لوگ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح کرتے تھے، یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو اللہ کے علاوہ جو بھی ہو ہے نا، جو بھی ہو اس کے نام پر اگر ہم ذبح کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوگا، یہ انسان کے لیے حلال نہیں بلکہ کیا ہوگا، حرام ہوگا. اب کہیں گے آپ بھائی داتا عبدالحلیم شاہ محسی جاتے ہیں ہم لوگ یا جو ہے نا کانٹی جاتے ہیں، حالانکہ مجھے جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ کانٹی کا جو مزار ہے نا وہ حقیقت نہیں ہے، فیکو ہے، اور مجھے لگتا بھی ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہے نا. تو جو مرغی جو ہے نا دیکھتے ہوں گے آپ کی مرغا لوگ چڑھاتے ہیں بزرگان دین کے نام پر، تو یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے مرغی یا مرغا جو بھی انسان ذبح کرتا ہے نا کسی بزرگ کے نام پر ذبح نہیں کرتا ہے کہ ہاں ہم داتا عبدالحلیم شاہ کا نام لیتے ہیں، نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں، ایسا تو نہیں نا ہے، ایسا نہیں ہے. یا خواجہ گل نواز کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد ذبح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کیا کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتا ہے، پھر اس کی نظر یعنی اس کا ثواب کیا ہے، بزرگان دین کو پہنچایا جاتا ہے. پھر ایسی صورت میں کیا ہے، جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے. ہم کہاں پر ہے کہ غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو تب. ہم تو غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہیں کر رہے ہیں. میسی کا جب عرس ہوتا ہے نا داتا عبدالحلیم شاہ علیہ رحمہ کا جب عرس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جا کر کے مرغی چڑھاتے ہیں، ہے نا. تو مرغی چڑھانے کا مطلب کیا ہے، وہ ان کا نام لے کر کے ذبح نہیں کرتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے. پھر اس کے بعد اس کا جو ہے نا فاتحہ ایصال ثواب کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کے نام سے میں نے اس جانور کو ذبح کیا، اے اللہ ان تمام کا ثواب ان کو پہنچا، میں ان کو نذر کرتی ہوں قبول فرما. تو کوئی دقت نہیں ہے نا. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کریں گے تو یہ کیا ہوگا، حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، حرام ہوگا. چلیے